قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے۔ چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی۔ اب لڑکی کافی حور پری قسم کی چیز تھی تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے۔ ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی۔ اس کے والدین پکے عیسائی تھے۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے؟ تو لڑکی نے کہا جی کہ میرے والدین تو تیار نہیں ہیں۔ لڑکے نے کہا بھئی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا، میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ اب والدین نے شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو، پاکستان میں کوئی فون نہیں کرنا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے رابطہ ختم۔ اس نے شرط مان لی۔ دوسری بات کہ تم جس ایریے میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لوگے۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پھر تیسری شرط کہ ہم عیسائی لوگ ہیں اور ہم سنڈے کے دن اپنے چرچ میں جاتے ہیں، تو تم بھی سنڈے کے دن ہمارے ساتھ چرچ میں جایا کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد یہ عیسائی ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی شرط مان لی۔ پھر انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ ہم کوئی چیز بیٹھ کے کھائیں گے نا تو یہ انکار نہیں کرے گا کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا۔ جو ہم کھائیں گے اس کو کھانا پڑے گا۔ مقصد یہ کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یہ بغیر ذبیحہ کے، یا سور کا گوشت ہے یہ جو مرضی ہے یہ کھائے گا۔ لڑکے نے یہ بھی بات مان لی۔ آپ یوں سمجھیں کہ لڑکے نے اس کی خاطر ہر بات کو قبول کر لیا۔ تو ماں باپ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ اپنا دین چھوڑ کے ہماری طرف بننا چاہتا ہے تو ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ لو جی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ پاکستانی لڑکا اچانک ہی غائب ہو گیا۔ نہ دوستوں کو پتا کہاں گیا ہے، نہ ماں باپ کو پتا، کسی سے رابطہ ہی نہیں۔ اس نے جاب چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان پہ چلا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ 3 سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھئی آؤ بیٹھو، ایک کپ چائے کا پی لو، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد۔ تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ 3 سال میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہا، نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ تلاوت کرتا تھا، لیکن میرے جو گھر کا دروازہ تھا نا اس کے سامنے ایک الماری سی تھی جس میں کتابیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں ایک قرآن مجید تھا جس کی سب جلد تھی۔ تو آتے جاتے میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اپنے دل میں نادم شرمندہ ہوتا تھا، یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے
اور میں گندا ہوں اور میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ کوئی عمل نہیں تھا مسلمانوں والا، شراب پیتا، سور کھاتا، وہی ڈانس پارٹیاں، وہی سارا کچھ گند، بس آتے جاتے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پہ پڑا ہوا نہیں تھا، تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سبز کتاب یہاں تھی، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی، اور جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان فالتو کتابوں کو ٹریش کین میں پھینک دیا ہے، گند کا ٹوکرا جس کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے سنا تو میں تو فوراً بھاگا باہر کی طرف، اور جو ٹریش کین پڑا ہوا تھا اس میں نے وہ کتاب نکالی، اور میں اس کو چوم رہا ہوں، اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام تھا، تیری کتاب تھی، ہم نے اتنی گستاخی کی کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ میں اس کو لے آیا اور گھر آ کے رکھا، تو بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کیا جذباتی کام کر رہے ہو؟ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور میں محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا اچھا تمہارے اندر سے مسلمانوں والے جراثیم بھی ختم نہیں ہوئے؟ میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں۔ وہ بریف کیس اٹھا کے اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی، اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا لیا، وہ لوٹ آیا اپنی اصل کی طرف۔ آج فتنہ کا دور ہے، دجالی دور ہے، اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی محبت انتہائی اہم ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد بھی کریں، قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت جو ہے بڑھا لیجئے، اپنے تعلق کو بڑھا لیجئے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔